वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में सबसे पहले बात बल्दियाती इंतखाबात की, जहां पर कराची में बल्दियाती इंतखाबात सियासी मसलहत का शिकार हो गए हैं। साथ ही साथ मेयर की सीट के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सर्द जंग जारी है। दोनों जमातें अपना अपना मेयर लाने के लिए बज़द हैं। 11 यूसी में इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात सियासी मसलहत का शिकार हो गए हैं। मेयर की सीट के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सर्द जंग जारी है। दोनों जमातें अपना अपना मेयर लाने के लिए बज़द हैं। 11 यूसी में इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। कराची में बल्दियाती सेटअप ताखीर का शिकार हो गया है। ऐसे में शहर में मसाइल दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ने लगे हैं। सीवरेज, पानी, सड़कों का बुरा हाल हो गया है। गली मोहल्लों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कचरे ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। रोशनियों के शहर की रौनकें कब बहाल होंगी? आवाम ने हुक्मरानों से सवाल पूछ लिया है। कराची में बल्दियाती सेटअप ताखीर का शिकार है। शहर के मसाइल दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सीवरेज, पानी और सड़कों का बुरा हाल हो गया है। गली मोहल्लों में सड़कें टूट फूट का शिकार है। कचरे ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। रोशनियों के शहर की रौनकें कब बहाल होंगी? आवाम ने हुक्मरानों से सवाल पूछ लिया। कराची में बल्दियाती सेटअप ताखीर का शिकार है, जबकि शहर के मसाइल दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीवरेज का मसला हो, पानी या सड़कों का बुरा हाल है। गली मोहल्लों में सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही हैं। कचरे ने शहर कराची का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। रोशनियों के शहर की रौनकें कब बहाल होंगी? साहब, इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है अवाम की जानिब से हुक्मरानों से कि शहर की रौनकों को बहाल किया जाए, सड़कों को बनाया जाए, जबकि पानी नलकों से लाया जाए, सीवरेज का मसला हल किया जाए, जबकि शहर के मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची में बल्दियाती सेटअप ताखीर का शिकार ही क्या हुआ? शहर कराची के मसाइल बढ़ते हुए नजर आने लगे हैं। शहर कराची के मसाइल दिन गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीवरेज, पानी और सड़कों का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। गली मोहल्लों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। कचरे ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। रोशनियों के शहर की रौनकें कब बहाल होंगी? शहरी ये सवाल पूछने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। शहर कराची में बल्दियाती सेटअप में ताखीर का बाइस होने के बाद शहर कराची के अवाम इस वक्त मसाइल के अंदर घिर चुके हैं, जहां पर शहर के मसाइल दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। सीवरेज, पानी, सड़कों का मसला जो कि बुरा हाल हो चुका है। गली मोहल्लों में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कचरे ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। रोशनियों के शहर की रौनकें कब बहाल होंगी? अवाम हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब तलाश करने के लिए शहर कराची की सड़कें, जहां पर इस वक्त मसाइल नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी का कहना है कि कराची में इस वक्त किसी के पास भी क्लियर मैंडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी से कराची के लोग नफरत करते हैं। वो किस तरह जीती? जमात इस्लामी के पास हाफिज नईमुर रहमान के अलावा कोई और लीडर नहीं है। हम देखेंगे कि कराची में फैसला कैसे होता है। आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है? आपने अलखिदमत को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। आपने किस तरह धांधली की है? तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी का कहना है कराची में इस वक्त किसी के पास भी क्लियर मैंडेट मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी से कराची के लोग नफरत करते हैं। वो किस तरह से जीती है? जमात इस्लामी के पास हाफिज नईमुर रहमान के अलावा कोई और लीडर है। हम देखेंगे कराची में फैसला कैसे होता है। आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है? आपने अलखिदमत को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। आपने किस तरह से धांधली की है? ये सवाल पूछा है आफ्ताब सिद्दीकी ने। तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी का कहना है कराची में इस वक्त किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं है। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई, अंधेरे में नताइज तब्दील किए गए। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो 72 घंटों तक इसका रिजल्ट नहीं आया। हम ये समझते हैं कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए 72 घंटों तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और जबकि ये इलेक्शन कराची जैसे बड़े शहर में हो रहे थे। रिजल्ट ना आने के कई वजूहात हैं। उसमें बैलेटिंग के बाद जो गड़बड़ की गई, जो रिगिंग हुई, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको मैनेज किया गया, और इसमें बड़ा अहम रोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का और आरओ का है।
بہت سارے رزلٹ ایسے ہیں جس میں فارم 11 ایشو ہو گیا اوریجنل، اور اس کے بعد جب وہ آر او کے پاس گیا رزلٹ تو اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر آیا اور صبح رات کے اندھیرے میں وہ رزلٹ چینج ہو گیا۔ ہم نے 20 سے زیادہ مختلف چیئرمینز اور یوسیز کے اوپر پٹیشن فائل کی۔ آفتاب صدیقی نے کہا کہ کراچی میں اس وقت کسی کے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے امیدواروں کو آفر کی جا رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ جو رزلٹس آئے وہ اس قسم کے ہیں کہ کراچی میں کسی کے پاس بھی کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اپنی راہ الاپ رہی ہے اور پیپلز پارٹی جس سے کراچی شہر کے لوگ نفرت کرتے ہیں اور جس طرح جیتی ہے وہ کیسے میئر بنائیں گے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی سے، حافظ نعیم صاحب سے، کہ کیا آپ کی جماعت میں آپ کے علاوہ کوئی اور لیڈر ہے؟ ہم نے تو کسی پریس کانفرنس میں، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی ریلی میں، کسی دھرنے میں کوئی لیڈرشپ جماعت اسلامی کی نہیں دیکھی۔ حافظ نعیم صاحب نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا اور ساتھ میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ارسلان تاج نے جماعت اسلامی سے سوال کیا کہ حافظ نعیم بتائیں بی ٹیم کیا ہوتی ہے؟ یہ سندھ اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں۔ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ ہم ایسی پارٹی پر لعنت بھیجتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کرے۔ ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اشارہ دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ کہتے ہیں 1 سال سے ہمارے کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، جبکہ حکومت جواز بتائے ہم ساتھ کیوں رہیں۔ مردم شماری پر بولے کراچی کو ایک بار پھر آدھا گن کر حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم اس مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں 1 سال سے ہمارے کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، حکومت جواز بتائے ہم ساتھ کیوں رہیں۔ مردم شماری پر بولے کراچی کو ایک بار پھر آدھا گن کر حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم اس مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ کہتے ہیں 1 سال سے ہمارے کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے الصفا اکیڈمی کے سائنس اینڈ آرٹ نمائش میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اشارہ بھی دے دیا۔ کہا جس معاہدے کے تحت ہم ساتھ بیٹھے ہیں کسی ایک معاہدے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، حکومت اب جواز بتائے ہم ساتھ کیوں رہیں۔ تو سوال پوچھا ہے کہ ہمیں جواز بتائیں کہ ہم کیوں حکومت میں رہیں، ہمیں وجہ بتائیں۔ اب مزید ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم اصل میں ہماری جو اعتباریت ہے، قبولیت ہے، اس پہ اثر آ رہا ہے۔ ہماری کریڈیبلٹی، ہماری ایکسیپٹیبلٹی، ہمارے عوام، ہمارے ووٹر، ہمارے ووٹر ہم سے دور۔ آئندہ اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مہاجروں اور سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی، جو ہمارے علاقوں میں، ہماری حلقوں میں، سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والا پاکستانی، ہر علاقے کا پاکستانی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مردم شماری پر بھی تحفظات اٹھائے۔ کہا کہ 8 خاندانوں کی بلڈنگ کو ایک گنا جا رہا ہے، ماضی کی طرح آبادی کو آدھا گن کر ایک بار پھر کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہماری آبادی کو کم کر کے دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے جو حکومتی جو ملازم ہیں، تعلیم کالج اسکول کے اساتذہ یا ملازم، پرائیویٹ اسکولوں سے لینا چاہیے تھا، کالج سے لینا چاہیے تھا۔ یہ مردم شماری میں ایک اور بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح ہوا، آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا، چرایا گیا اور آدھی آبادی کو بازیاب نہ کیا گیا، تو ہم مسترد کریں گے۔ ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا گیا، اس میں 200 فلیٹ ہیں، 2000 فلیٹ ہیں، اگر وہ نہ گنے گئے اور آبادی نہیں شمار ہوئی، صحیح شمار نہیں کیا گیا اسے، تو پھر ہم اسے مسترد کریں گے۔ اور یہ مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے میں نے کہا ہے کہ قومی ایجنڈا ہو۔ دوران گفتگو ایم کیو ایم کنوینر نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کراچی میں ریڈ لائن پروجیکٹ کے کاموں میں تاخیر، وجوہات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ
شرجیل انعام میمن نے کاموں میں تاخیر کی وجہ بتا دی ہے. کہتے ہیں ریڈ لائن پروجیکٹ تعطل کا شکار ہونے کی وجہ مہنگائی ہے. سریا مہنگا ہونے سے پروجیکٹ کی لاگت بڑھ گئی ہے. سندھ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی جائے گی. بسوں کے کرائے میں اضافے کا بھی عندیہ دے دیا. کہا جن کرایوں میں بسیں چل رہی ہیں ان کرایوں میں بسیں چلانا مشکل ہو رہا ہے. کرائے میں اضافے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. کراچی میں ریڈ لائن پروجیکٹ کے کاموں میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کاموں میں تاخیر کی وجہ بتا دی ہے. کہتے ہیں ریڈ لائن پروجیکٹ تعطل کا شکار ہونے کی وجہ مہنگائی ہے. سریا مہنگا ہونے سے پروجیکٹ کی لاگت بڑھ گئی ہے. سندھ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی جائے گی. بسوں کے کرائے میں اضافے کا بھی عندیہ دے دیا. کہا جن کرایوں میں بسیں چل رہی ہیں ان کرایوں پر بسیں چلانا مشکل ہو رہا ہے. کرائے میں اضافے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے جبکہ سریا مہنگا ہونے سے پروجیکٹ کی لاگت بڑھ گئی ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے حوالے سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت عوام کو سستی اور معیاری ٹرانسپورٹ سہولت دے رہی ہے. ریڈ لائن منصوبہ بھی اسی کی کڑی ہے جو کہ مہنگائی کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا. ٹھیکیدار کے مطابق جس بجٹ پر کام شروع کیا تھا سریا مہنگا ہونے کی وجہ سے کام متاثر ہو رہا تھا لیکن سندھ حکومت نے قیمتوں میں اضافے کے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. کچھ عوامی شکایات بڑھ رہی تھی کہ کام نہیں ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے کافی میٹنگس کی ریڈ لائن پی آر ٹی میں اس کی اسپیڈ کو تیز کیا جائے. جو انفلیشن آئی ہے اور ایک ہسٹوریکل انفلیشن ہے اس کی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ یہ پہلا بایو گیس بس پروجیکٹ ہے. کراچی پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کچھ شروع ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے وہ ہے ریڈ لائن پی آر ٹی. ریڈ لائن پی آر ٹی یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا جو بایو گیس پہ چلے گا. یہ جو بسیں ہوں گی یہ بایو گیس پہ چلے گی. شرجیل میمن نے کرایوں کے حوالے سے واضح کیا کہ موجودہ کرایوں میں بسیں چلانا ممکن نہیں ہوگا. کرایوں میں مرحلہ وار اضافہ زیر غور ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کی ٹاپ پرائورٹی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی بھی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں عوام کو جتنی سستے سے سستی اور اچھے سے اچھی ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ کی جائے. تو آپ کو پروجیکٹ نظر آتے رہیں گے. بہت سارے جگہوں پہ ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں, بہت سارے پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ہم شروع کریں تب لوگوں کو بتائیں. پہلے بتائیں گے پھر آپ میڈیا والے تاریخ اور پھر میٹر چلانا شروع کر دیں. تو 4 دن بولا تھا, آج 3 دن ہو گئے, پھر 2 دن ہو گئے. تو میں وہ کہتا ہوں میٹر میں نہ آ جائے تصویر. جہاں تک آپ کے سوال کا بھائی میرے وہ تھا, مریم نواز صاحبہ نے بالکل کچھ نام لیے ہیں. شرجیل میمن نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 3.5 سالہ دور میں عمران خان نے ملک اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. لاشوں پر سیاست کر کے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. کیمرامین منصور نصیر کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز کراچی. بلدیاتی خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز. ویلکم بیک. بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ ڈیتھ اسکواڈ بن گیا ہے. جہاں پر ایس بی سی اے اسکواڈ کرائے پر دیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق غیر متعلقہ افسران کو ایس بی سی اے تھانے سے پولیس بھی فراہم کی جاتی ہے. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اسحاق کھوڑو کرائے پر چلنے والے اسکواڈ کی مبینہ سرپرستی کرنے لگے. ایس بی سی اے رشوت خور ٹیم نے ایک شخص کی جان لے لی. گزشتہ روز گلبرگ بلاک 13 میں ایس بی سی اے اسکواڈ مکان پر پہنچا. ایس بی سی اے ایکشن کے لیے آنے والے عملے کی سی سی ٹی وی میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ ڈیتھ اسکواڈ بن گیا ہے. ایس بی سی اے اسکواڈ کرائے پر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق غیر متعلقہ افسران کو ایس بی سی اے تھانے سے پولیس بھی فراہم کی جاتی ہے. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اسحاق کھوڑو کرائے پر چلنے والے اسکواڈ کی مبینہ سرپرست ہیں. ایس بی سی اے رشوت خور ٹیم نے ایک شخص کی جان بھی لے لی ہے. گزشتہ روز گلبرگ بلاک 13 میں ایس بی سی اے اسکواڈ مکان پر پہنچا. ایس بی سی اے ایکشن کے لیے آنے والے عملے کی سی سی ٹی وی میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی ہے.
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डेमोलिशन स्क्वाड जो डेथ स्क्वाड बन गया है। SBCA स्क्वाड किराए पर दिए जाने का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक गैर मुताल्लिक़ा अफसरान को SBCA थाने से पुलिस भी फराहम की जाती है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG इसाक खुड़ो किराए पर चलने वाले स्क्वाड के मुबैना सरपरस्त हैं। SBCA रिश्वतखोर टीम ने एक शख्स की जान ले ली है। गुज़िश्ता रोज गुलबर्ग ब्लॉक 13 में SBCA स्क्वाड मकान पर पहुंचा। SBCA एक्शन के लिए आने वाले अमले की CCTV मैट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डेमोलिशन स्क्वाड डेथ स्क्वाड बन गया है। SBCA स्क्वाड किराए पर दिए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। कराची के चिड़ियाघर से आपको खबर देंगे, जहां पर टिपी टाइगर की मौत की वजूहात तयन ताहाल अभी तक नहीं हो सका है, जबकि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग भी बेनतीजा रही। तहकीकाती कमेटी की मीटिंग में डायरेक्टर खालिद हाशमी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। कराची के चिड़ियाघर में टाइगर की हलाकत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कमेटी को 15 दिनों में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। कराची चिड़ियाघर में टिपी टाइगर की मौत की वजूहात का तयन ताहाल नहीं किया जा सका है। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग भी बेनतीजा रही है। तहकीकाती कमेटी की मीटिंग में डायरेक्टर खालिद हाशमी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। कराची के चिड़ियाघर में टाइगर की हलाकत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कमेटी को 15 दिनों में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी, जबकि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग भी बेनतीजा रही थी। तहकीकाती कमेटी की मीटिंग में डायरेक्टर खालिद हाशमी ने बयान रिकॉर्ड कराया था। कराची के चिड़ियाघर में टाइगर की हलाकत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने कमेटी को 15 दिनों में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। कराची चिड़ियाघर में टिपी टाइगर की मौत की वजूहात का तयन ताहाल नहीं किया जा सका है, जबकि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग भी बेनतीजा रही है। तहकीकाती कमेटी की मीटिंग में डायरेक्टर खालिद हाशमी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जिक्र करेंगे पार्किंग माफिया के हवाले से, जहां पर पार्किंग माफिया ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। साथ ही साथ कराची के मुख्तलिफ अजला में पार्किंग माफिया का राज है। मोटरसाइकिल की पार्किंग 20 रुपए से 30 रुपए कर दी। गाड़ी की पार्किंग 50 रुपए से 100 रुपए वसूल की जाने लगी है। KMC, DMC और पुलिस पार्किंग माफिया की सरपरस्त बन गई है। KMC ने पार्किंग फीस में इजाफे की तजवीज़ भी दे दी है। अवाम KMC की तजवीज़ पर नाला है, कहते हैं सहूलियात दी जाती नहीं, अवाम की जेबों से बस पैसा निकाला जा रहा है। पार्किंग माफिया ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। कराची के मुख्तलिफ अजला में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। मोटरसाइकिल की पार्किंग 20 रुपए से 30 रुपए कर दी गई है, जबकि गाड़ी की पार्किंग 50 रुपए से 100 रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। KMC, DMC और पुलिस पार्किंग माफिया की सरपरस्त बन गई है। KMC ने पार्किंग फीस में इजाफे की तजवीज़ भी दे दी है। अवाम ने KMC की तजवीज़ पर नाला दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं सहूलियात दी जाती नहीं, अवाम की जेबों से बस पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ पर आपको बताएंगे मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन के हवाले से, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने एक्शन लिया है और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। रोड और फुटपाथ पर रखा गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया है। डायरेक्टर लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत का कहना है तजावुजात कायम करने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया निशानदेही करे, हम कार्रवाई करेंगे। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने एक्शन लिया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी बारे में बात करेंगे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताइएगा, इस वक्त तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, क्या सूरत हाल नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर सफोरा हो, मौसमियात हो या दीगर अपना अतराफ की जो शाहरा हो, वहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी तजावुजात की वजह से होती थी। लेकिन अब देखने में यह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ माफिया जो है काम करती हैं। ये मेट्रो 1 न्यूज़ की खबरों पर यह कार्रवाई की गई है एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की हिदायत पर, जहाँ ये ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के लिए गश्त आपसे थाने में रिपोर्ट भी सिक्योरिटी के लिए दी गई थी, लेकिन थाने ने इस पर किसी किस्म की कोई जो है रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए सिक्योरिटी फराहम ना सिर्फ की नहीं थी बल्कि इनकार कर दिया था। तकरीबन 1 हफ्ते से ये मामला ताक़ुब का शिकार चल रहा था ऑपरेशन से, और बामुश्किल जो है जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने तौर पर हिदायत की और इंतजामिया को हरकत में लाए, तो फिर
جو ہے یہ آپریشن جو ہے ممکن ہو سکا ہے کہ یہ آپریشن جو ٹکٹ جو ہے یونیورسٹی روڈ پر کیا گیا ہے. میٹرو کی خبر پر جو دی جا رہی تھی محکمہ موسمیات کا پورا جو ہے یہاں پر تجاوزات کا ٹھیلے والے اور دیگر پسارے والے ہوٹل ہے, ریسٹورینٹ ہیں, ان کے کچھ ٹیبل وغیرہ وہاں پڑی رہتی ہیں. تو اس وقت جب آپریشن کیا گیا تو وہاں بھی ایسا ہوا کہ تھانے کی جانب سے جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اطلاع دی گئی ہے, بہت سے ٹھیلے جو ہے وہاں سے فوری طور پر غائب ہو گئے تھے. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے پھر یہ آپریشن کیا گیا ہے اور آپریشن کے دوران جو ہے اس میں جو وہاں جو روڈ اور فٹ پاتھ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامان رکھا ہوتا ہے, پسارے ہوتے ہیں, جو ہے اس کو ضبط کیا گیا ہے. کارروائی کے دوران جو ہے ہلکے پھلکے مزاحمت بھی کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے جو مافیا یا قبضہ مافیا بڑی بااثر نظر آتی ہے. پھر اس علاقے کی حدود پر بھی جو ہے تنازعات ہیں کہ اس حدود کے حوالے سے KDA جس کا دعوے دار ہوتا ہے اس کی زمین ہے, تو وہاں پر آپریشن کے معاملے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. اسی طرح جو ہے یہاں پر کچھ ایریا کنٹونمنٹ کا بتایا جاتا ہے. تو اس قسم کے معاملات ہے پورے یونیورسٹی روڈ پر, کہیں کنٹونمنٹ, کہیں KDA, کہیں KMC کی لینڈ ہے. تو یہ تضادات جو ہے اداروں کے درمیان بھی آپریشن میں جو ہے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. لیکن جو ہے چونکہ میٹرو ون کی مسلسل خبر چلنے کے بعد جو ہے KMC اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا ہے. سیف الرحمان ایڈمنسٹریٹر کراچی کی ہدایت تھی اور سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کی نگرانی میں یہ آپریشن کیا گیا. جی اور شکریہ حافظ انصاری تفصیلات کا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر سید شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کی زیر نگرانی گلشن اقبال ڈویژن میں واقع یونیورسٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. ٹائم اسکوائر اور راشد نواز روڈ اور گرد و نواح کے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی. روڈ اور فٹ پاتھ پر رکھے ٹیبل, کرسیاں, پتھارے اور دکانوں کے آگے لگے شیڈز ہٹا دیے گئے. کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی. اس موقع پر اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس موجود تھی. کراچی کے مسائل کے حوالے سے نشاندہی پر میٹرو ون نیوز بنا عوام کی آواز, جہاں پر میٹرو ون نیوز کی خبر پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہوش آ گیا. لیاقت آباد نمبر 8 میں سیوریج کی بوسیدہ لائن کو تبدیل کرنے کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے. سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر علاقہ مکینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں. کراچی کے مسائل کی نشاندہی میں میٹرو ون نیوز عوام کی آواز بن گیا. میٹرو ون نیوز کی خبر پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہوش آ گیا. لیاقت آباد نمبر 8 میں سیوریج کی بوسیدہ لائن کو تبدیل کرنے کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا. کراچی کے مسائل کی نشاندہی میں میٹرو ون بنا عوام کی آواز. کراچی کے علاقے لیاقت آباد 8 نمبر میں سیوریج کی بوسیدہ لائنوں کے باعث گندا پانی کھڑا رہنے کی خبر میٹرو ون نیوز پر نشر ہوتے ہی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا. خالد مقبول صدیقی کے فنڈ سے علاقے میں سیوریج کی بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کے کاموں کا آغاز کر دیا. سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر علاقہ مکینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں کئی عرصے سے سیوریج کا نظام خراب تھا. انتظامیہ کو درخواستیں دے دے کر تھک گئے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میٹرو ون نیوز نے ہمارے مسائل پر آواز اٹھائی تو سیوریج کی لائنیں ڈالنے کے کاموں کا آغاز کر دیا. MKM پاکستان نے ہمیشہ لیاقت آباد کی عوام کی خدمت کری ہے. آج سے 1 ہفتے پہلے یہاں پہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے. MKM پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے فنڈ سے یہاں پر بلاک نمبر 7 اور 8 پہ 18 انچ کی لائن ڈالی گئی ہے. 8 اور 9 میں تقریباً 1200 فٹ کی لائن ڈالی جا رہی ہے. اس کے بعد پانی کی پرابلم جو آ رہی ہیں ان کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. یہ سارا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے فنڈ سے ہو رہا ہے. پہلے ہمارے لیے بہت پرابلمیں ہو رہی تھی, کٹر لائنیں بند ہوتی تھی, نکلنے بڑھنے آنے جانے بچوں کے لیے بڑی دشواری ہو رہی تھی. اب انشاءاللہ اللہ کے کرم سے چلو اوپر ہمارے خالد مقبول صدیقی صاحب بہت نائس آدمی ہیں, تو انہوں نے ان کی کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے یہاں فنڈ فراہم کرے ہیں, وہ کام کرا رہے ہیں. انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ اب ہمارا جو یہ مسئلے جو درینہ مسئلے تھے. جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کے جو MN ہیں خالد مقبول صدیقی, ان کے فنڈ سے یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے 7 اور 8 کا جو درمیانی روڈ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیوریج کا پانی روڈ پر بہہ رہا تھا. لوگوں کو آنے جانے کی پریشانی تھی, نمازی نماز پڑھ نہیں سکتے تھے, جنازے جا نہیں سکتے تھے, یعنی کہ بہت برا حال تھا. لوگ جو نا پریشان کے حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے.
تو ان تکلیف کو دیکھتے ہوئے خالد مقبول صدیقی بھائی نے اپنی کوششوں سے اور ہدایت جاری کری کہ اس کو فل فور جو ہے نا اس کام کو جو ہے نا فوراً شروع کیا جائے. بہت برا حال تھا علاقے کا, گلیوں کا, روڈوں کا. یہ سامنے دیکھیں مسجد ہے, یہ آگے اسکول ہے, نہ بچے جا سکتے تھے اسکول کے, نہ نمازی نکل سکتے تھے. کیچڑ, گند خانہ, پانی, ساری چیزوں سے اب یہ کہ بہتر ہے یہ کام جو ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, لوگوں کو کافی سہولت ہو جائے گی. علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ سیوریج کی لائنوں کے کاموں کو بروقت مکمل کر کے یہاں سڑک کی تعمیر کے کاموں کو بھی فوری مکمل کیا جائے تاکہ بارشوں کے سیزن میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو سکے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ محرومیوں کے شہر کو پھولوں کی طرح سجا رہے ہیں. عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کر کے کراچی کو ترقی یافتہ شہر بنائیں گے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم، میونسپل کمشنر آفاق سعید، ڈائریکٹر باغات ندیم حنیف اور دیگر افسران کے ہمراہ بلدیہ وسطی کے فتح باغ میں چوتھی 10 روزہ پھولوں کی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ ایم کیو ایم اچھائی کی طرف چلنے والوں کے ساتھ چل رہی ہے. ایم کیو ایم ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی اور ہمیشہ عوام کے مسائل حل کیے. تو اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں تو پھر اختیار کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم سب اپنا اپنا کردار اچھا کر لیں گے تو یقین جانیے ہمیں کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی گلیوں، اپنے چوراہوں کو اپنے گھر کا ڈرائنگ روم سمجھ لیں تو پھر یہ شہر خوبصورت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس طرح ہم اپنے ڈرائنگ روم کو صاف رکھتے ہیں، تنظیم و آرائش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ جو آئے گا مہمان وہ تعریف کرے گا، تو کیوں نہیں اپنی گلیوں اور اپنے چوراہوں کو بھی اپنا ڈرائنگ روم سمجھ لیں. کیونکہ اسی شہر، اسی صوبے اور اسی ملک نے ہمیں وہ اچھا ڈرائنگ روم دیا ہے. اور جب باری آئے اپنے وطن کی تو پھر ہم کیوں نظریں چراتے ہیں اور کتراتے ہیں، اور اس وقت ہم اپنا یہ سارا کام صرف ڈپارٹمنٹس پہ ڈال دیتے ہیں. تو آج میڈیا کے تعاون سے اور آپ سب کے بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنا اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. کیونکہ مسیحا نہیں آتا، ہم سب کو ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. سوری. کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ بہترین پھولوں کی نمائش کے انعقاد پر ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم، میونسپل کمشنر آفاق سعید اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. محرومیوں کے شہر کو پھولوں اور سہولیات سے مزین کر رہے ہیں. ہمیں شہر کی بہتری کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم نے کہا کہ ضلع وسطی محکمہ باغات اچھا کام کر رہا ہے. نباتات سے ہر کسی کو آگاہ ہونا چاہیے. سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں عزت بخشی اپنے بزی شیڈیول میں سے. اور آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کتنا بزی شیڈیول ہے، تو ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے. لیکن ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈی ایم سی سینٹر الحمدللہ کراچی کی 7 ڈی ایم سیز، اور بلکہ میں یہ جسارت چاہوں گا کہ باقی جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں جس کے اندر کینٹونمنٹس ہیں، جس کے اندر کے ایم سی ہے، ان سب میں ماشاءاللہ ان ٹرمز آف فلاور شوز سب سے زیادہ متحرک ہے. آج ہمارا سال کا پہلا کوارٹر ختم نہیں ہوا ہے اور الحمدللہ یہ چوتھا ہمارا فلاور شو ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے شروعات کی تھی گل داؤدی سے، پھر ہم نے میری گولڈ فیسٹیول، گیندے کا فیسٹیول کیا، اس کے بعد ہم نے کراچی کا پہلا روزز فیسٹیول کیا، اور آج آپ کے سامنے اینول فلاور شو ہے جو ہمارا سال کا سب سے بڑا فلاور شو ہوتا ہے. اور یہ ویلکم کرتا ہے بہار کے موسم کو، خوشیوں کو، جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے. میونسپل کمشنر آفاق سعید کا کہنا تھا کہ ہمیں شہر کی بہتری کے لیے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہوگا. کراچی کے دل ضلع وسطی کو سجانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ڈائریکٹر باغات بلدیہ وسطی ندیم حنیف نے کہا کہ یہ درست ہے کہ پودے لگانے چاہیے، مگر پہلے سے لگے پودوں کو پروان چڑھانا بھی ضروری ہے. ہر ایک کو نباتات کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. پودوں کو پروان چڑھانے کے بارے میں آگاہی نہ ہونے سے نقصان ہو رہا ہے. یہ چوتھا فلاور شو ہے 2023 میں.
پہلے ہم نے شو کیا تھا کرنسن تھیمم جسے ہم گل داؤدی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک شو ہم نے کیا میری گولڈ جسے گیندا کہتے ہیں. اس کے بعد روزز فلاور شو کیا جو کراچی میں فرسٹ ٹائم ہوا. اب یہ چوتھا جو ہے یہ اینول فلاور شو کر رہے ہیں ہم. اس سال کا چوتھا فلاور شو ہے. جہاں تک میری معلومات ہے بلدیہ وسطی یہ واحد ڈی ایم سی ہے جو 4 فلاور شو آرگنائز کرتی ہے. ماضی میں 4 فلاور شو آرگنائز کرتی تھی. ابھی ایڈمنسٹریشن کی ہدایت ہے کہ 8 فلاور شو اس سال کیے جائیں. تو اسی یہ فلاور شو اسی کا تسلسل ہے. یہاں کوئی ہزارہ قسم کی ورائٹیز ہیں جس میں پامس کی ورائٹیز ہیں, کیکٹس ہیں, بونزائی ہیں, ونٹرز کے فلاورز ہیں. اور میں بالخصوص جو ہے سینٹرل کی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں. یہ ایک بڑا شو ہے, یہاں بڑی کلیکشن آپ کو ملے گی کروٹنس کی. بلدیہ وسطی کے فتح باغ میں 10 روزہ پھولوں کی نمائش میں خواتین, بچوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے دلچسپی کا اظہار کیا. نمائش میں ہزاروں اقسام کے پودے عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ شجاعت قریشی, میٹرو ون نیوز, کراچی. کے ایم سی کی جانب سے کراچی گیمز میں کرکٹ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے. کرکٹ کے 49 میچز کرائے گئے جبکہ فائنل میچ کی فاتح ٹیم کو وفاقی وزیر سید امین الحق اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی جانب سے تحائف دیے گئے. بلدیہ عظمی کراچی کے زیر اہتمام کراچی گیمز کے اسکیٹنگ مقابلوں میں نوجوان کھلاڑیوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا. پہلی, دوسری, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. بلدیہ عظمی کراچی کے زیر اہتمام کراچی گیمز کے حوالے سے دیگر مقامات پر مختلف کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پر رولر اسکیٹنگ کے مقابلے منعقد ہوئے. مقابلے کے دوران نوجوان کھلاڑیوں کی زبردست اسکیٹنگ دیکھنے میں آئی. نتائج کے مطابق بوائز کیٹیگری میں ڈسٹرکٹ ایسٹ نے پہلی, ڈسٹرکٹ ساؤتھ نے دوسری اور ڈسٹرکٹ ویسٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شکیل احمد نے ابوالحسن اصفہانی روڈ پر سستے سبزی اسٹال کا افتتاح کر دیا ہے. کہتے ہیں مہنگائی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جسے نمٹنے کے لیے حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے. مہنگائی سے تنگ خواتین نے اپنی مدد آپ کے تحت سرائکی ویمن ایسوسی ایشن کے بینر تلے پہلے سستے سبزی اسٹال کا آغاز کر دیا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شکیل احمد نے چیئرپرسن سرائکی ویمن ایسوسی ایشن کرم اختر, معروف صحافی اینکر پرسن اختر شاہین رند, چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان شکیل بیگ, چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن ندیم مرزا پر
प्रिंसिपल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर के हमरा फीता काटा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शकील अहमद ने सराइकी विमेन एसोसिएशन की काविशों को सराहते हुए कहा कि बल्दिया शर्की ऐसी तंजीमों की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। महंगाई एक संजीदा मसला है जिसे निमटने के लिए हुकूमत भी इक़दाम कर रही है। करम अख्तर ने कहा कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। उनका ये कदम मुतवस्सित सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ देना है। इस मौके पर परवीन ताहिर, सीमा अकरम, शाहीन फरहान, रुखसाना मोहसिन, सायरा अख्तर, मोहसिन जितोई, सुमेरा इब्राहिम, आयशा इरफान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोगियो कहते हैं यहाँ सफाई के निज़ाम में बेहतरी वक्त के साथ करते आ रही है। महकमा भी अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा कर रहा है। बिन कासिम के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल और जारी कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोगियो ने कहा कि सीवरेज लाइनों में जो रुकावट का मसला है चंद इलाकों में है वो तवज्जो तलब है। मैंने अपनी टीम के जरिए मुतालिका इलाकों की रिपोर्ट मुरतब कराई है और खुद भी वक्तन फवक्तन यहाँ का दौरा करता रहूँगा। हमने जो नतीजा अखज़ किया वो यह है कि यहाँ खुद साख्ता कचरा कुंडियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनका मजीद कहना था कि कचरा सीवरेज लाइनों में जाकर बहाव में रुकावट डालता है जिसके सबब लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं और सफाई से मुंसलिक मसाइल दरपेश आते हैं। हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, लेकिन अहले इलाका जिस तरह हर अमूर में हमारा साथ दे रहे हैं इसमें भी ताउन करें। खुद साख्ता कचरा कुंडियों में कचरा डालने के बजाय इदारे की जानिब से जो मुकर्रर करदा जगह है वहाँ कचरा डालें ताकि इसको सहल अंदाज में उठाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर का मजीद कहना था, हमारी कोशिश ये रही है कि आवाम की हर तकलीफ को रिलीफ में बदलें, जिसके लिए अमली सतह पर मेहनत कर रहे हैं। नताइज अच्छे आया होंगे, यही हमारा अज़्म है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलूच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज़ अली जरदारी, एक्सिन मुर्तज़ा मलिक, डायरेक्टर एडमिन जलाल हनीफ, पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा इमदाद जोकियो, नौमंतखब रुकन अजमतुल्ला और डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टो, डिप्टी आमिर राठौर और मौज़िज़िन इलाका भी मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।